أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 22واں روزہ اور تاخرات آج 23ویں شب کی ہوگی۔ آج دورہ حدیث میں چونکہ ہمارا سلسلہ حقوق العباد کے حوالے سے چل رہا ہے اور آج انشاءاللہ تعالی اس چیپٹر کو ہم کلوز کریں گے حقوق العباد کے حوالے سے اور نئے سیشن میں ایک چیپٹر کی طرف چلیں گے۔ تو آج جو حقوق العباد میں ہمارا لاسٹ دورہ حدیث ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بعد روح کائنات پہ جس ہستی کا یا جن ہستی کا ادب احترام محبت ہم پر فرض ہے لازم ہے وہ ہے والدین کی محبت۔ تو آج فضائل والدین ہی آپ کے سامنے دورہ حدیث میں پیش کیے جائیں گے۔ ایمان والیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر والدین کی عظمت، ان کے فضائل، ان کا رتبہ، ان کا مقام بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایمان والیو، حضور پرنور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز بہت سے لوگ عرش کے سائے تلا میں ہوں گے۔ اس کے سائے میں؟ عرش کے سائے تلے میں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خوش قسمت لوگ کون سے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ وہ خوش قسمت لوگ کون ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کے فرما بردار ہوں گے، جو اپنے والدین کے فرما بردار ہوں گے، ان کا احترام کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ کس کے سائے تلے میں ہوں گے؟ عرش کے سائے تلے میں ہوں گے۔ ایمان والیوں، حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جنت میں داخل ہوئے تو وہاں قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ وہاں پر کیا پڑھنے کی؟ قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل سے کہ یا جبرائیل، یہ کون پڑھ رہا ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ یہ کون ہے؟ حارثہ بن نعمان ہے۔ یہ فضیلت انہیں اس لیے ملی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ تو جنت میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایمان والیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اوپر کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ کیا آپ نے فرمایا؟ تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ایک ہی جواب دیا، تیری ماں کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا، تیرے باپ کا۔
ایمان والیوں، جہاں پر ماں کا بہت زیادہ درجہ ہے وہاں پر باپ کا بھی کم درجہ نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ کس کے دروازوں میں سے؟ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ چنانچہ تمہیں اختیار ہے کہ خواہ اس کی نافرمانی کے ذریعے یعنی اس کا دل دکھا کر اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اس کی تابعداری کر کے، اس کی فرما برداری کر کے، اس کو راضی کر کے اس دروازے کی حفاظت کر۔ اس کی والد کی عزت، والد کا احترام، جہاں پر ماں کا اتنا مقام ہے باپ کا بھی مقام کم نہیں ہے۔ ایمان والیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ اور نسائی شریف میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں حیات ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا، نعم، جی میری ماں حیات ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا کر اس کی خدمت کر، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اپنی ماں کی خدمت کر۔ تو یاد رکھو ایمان والیوں، اولاد کا چاہے جتنا بھی بڑا رتبہ ہو جائے، جتنا بڑا مقام ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ ماں کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایمان والیوں، ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی ہیں اور وہ آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک دفعہ ایک ایسی راہ سے میرا گزر ہوا، اس کے اتنے گرم پتھروں پر سے میرا گزر ہوا کہ اگر وہاں پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ گوشت کا ٹکڑا کباب بن جاتا، پک جاتا، بھن جاتا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 6 میل تک اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہ سفر طے کیا، تو کیا جتنا میں نے سفر طے کیا اور اتنی گرمی میں، اتنی گرم پتھروں پر میں چلا، تو کیا میں اس کے حق سے بری و ذمہ ہو گیا؟ یعنی ماں کے حق سے میں بری و ذمہ ہو گیا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں جس قدر اس نے تکلیف اٹھائی، دردیں اٹھائی، اس میں سے شاید کسی ایک درد کا حق ادا ہوا ہوگا۔ آپ نے شاید کا لفظ ادا کیا، یہ بھی زبان مبارک سے نہیں فرمایا کہ ہو گیا، کہا شاید۔ تو یقین جانیے کہ ماں جس قدر تکلیفوں سے جھیلتی ہے اور پھر کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اپنے بچے کو موت کے منہ میں جا کر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ماں کے لیے سعادت ہے۔ اولاد کا بھی اسی لیے اولاد پر ماں کا حق زیادہ ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیفیں جھیلتی ہے۔ تو ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حقوق کی بجائے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ماں کے حوالے سے ماں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والیوں، بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، اے میرے صحابہ، اپنے والدین کو گالی نہ دیا کرو۔
اے میرے صحابہ اپنے والدین کو گالی نہ دیا کرو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون بدبخت ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے والدین کو گالی دیتے ہو تو وہ لوٹا کر یعنی واپسی تمہارے والدین کو گالی دیتا ہے تو گویا تم نے خود اپنے والدین کو گالی دی۔ نہ گالی دو نہ گالی دو۔ اور جس نے کسی کو والدین کی، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پر ایک بہت ہی ایسا طبقہ ہے جو گالی کے بغیر بات ہی کرنا پسند نہیں کرتا، اور ماں بہن کی گالی تو ان کی عام محبت والی طرز میں ہوتی ہے۔ یہ انتہائی بد تہذیبی، انتہائی بدتمیزی ہے کہ جو شخص یا جو عورت یا جو مرد اس طرح کی گالی بکتا ہے اور بدلے میں پھر اس کو ایسی گالی ملتی ہے، تو اس نے جو گالی دی وہ اس نے نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی، نہ کسی کو دیتا نہ وہ تمہیں دیتا۔ اور اگر کوئی تمہیں دے بھی دے گالی والدین کے حوالے سے تو خاموشی اللہ کی رضا کی خاطر اختیار کر لو، اور یقیناً آپ کی خاموشی اسی کی طرف پلٹ کر جائے گی۔ ایمان والیوں، اب یاد رکھیں کہ والدین تو وہ ہستی ہے کہ جس کو تو گالی دینا تو دور کی بات، ہمیں ہماری قرآنی تعلیم کے قرآنی حکم احکامات کے مطابق اف تک بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ تو یاد رکھیں آج ہمارے معاشرے میں اکثر والدین کے ساتھ میں اونچی آواز سے بولنا اور ان کو تہذیب اور ان کو تربیت کے معاملات سکھانا یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں والدین کو گالی دینے والے کا حشر عبرت ناک ہوتا ہے۔ دنیا میں شاید دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، شاید نہ ملے تو بہرحال ڈے آف ججمنٹ تو اس کے لیے ہے جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ ایمان والی یوں ہی ایک مرتبہ ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا، کہ آپ کے دور کی بات ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ قبر پھٹ گئی ہے اور ایک نوجوان کی گردن نمودار ہوئی ہے اور وہ کتے کی طرح بھونک کر قبر کے اندر چلا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا تو آپ نے اس کو دریافت کرنا چاہا کہ معاملہ کیا ہے، تو بتانے والے نے کہا کہ یا سلیمان قبرستان کے سامنے گھر ہے، وہاں پر ایک بڑھیا ہے، جائے حقیقت معلوم کر لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس گھر کی طرف جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں تو ایک بڑھیا باہر آتی ہے تو معاملہ دریافت فرماتے ہیں۔ وہ بڑھیا بتاتی ہے کہ وہ قبر والا میرا بیٹا ہے، قبر والا میرا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے بڑھیا زندگی میں یہ بیٹا کیسا تھا، یعنی کہ اس کا اخلاق، اس کا تیرے سے بول بلان، اس کا رویہ تم سے کیسا تھا؟ تو بڑھیا روتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ میرا بیٹا نہایت نافرمان تھا۔ جب میں بولتی تھی تو میرا بیٹا مجھے کہتا تھا ماں تو کتوں کی طرح بھونکا نہ کر۔ یہ دیکھیں کتنی سخت نافرمانی کی روش اولاد یا بیٹا اختیار کر رہا ہے کہ ماں تو کتوں کی طرح نہ بھونکا کر۔ تو بیوی کہتی ہے، بڑھیا کہتی ہے کہ بس میں صبر کر لیتی، نہ آگے سے جواب دیتی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میرے بیٹے نے مجھ سے بدتمیزی کی، جب مجھے ایسا بولا تو میں نے اپنے صبر کا پیمانہ لبریز کرتے ہوئے میرا صبر کا پیمانہ نہ رہا تو میں نے بھی اپنے بیٹے کو جواباً یہ کہا کہ بیٹا تو بھی کتے کی طرح بھونکتا ہوا مرے۔ کہتی ہے کہ بس میں نے یہ اپنے بیٹے کو بد دعا بن گئی نا، بد دعا دی، تنگ آ گئی میں، تو میرا بیٹا بیمار ہوا اور اسے کتے کی طرح بھونکنے کی بیماری لگ گئی اور اسی بیماری میں وہ میرا بیٹا مر گیا۔ بس تب سے لے کر اب تک میرا بیٹا جو آپ نے دیکھا کہ قبر سے نکلتا ہے کتے کی طرح بھونکتا ہوا وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو ایمان والیو یاد رکھو ماں باپ کا نافرمان کہیں پر کامیاب نہیں ہوتا ہے، کہیں پر اس کے رزق میں برکت نہیں ہے، اس کی عمر میں برکت نہیں ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ اپنے عمر میں برکت کرے تو اپنے والدین کی عزت کرے، اپنی ماں کا احترام کرے۔ جو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو تو اپنے ماں باپ کا احترام کرے۔ ایمان والیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھیں تو حج اور مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔
کون سے حج کا؟ یعنی کہ جس حج کو قبول ہونے میں، جس حج کے قبول ہونے میں کوئی شک باقی، کیا پتہ میں ہزاروں لگا کے جاؤں، طواف کروں، سارے ارکان حج کروں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے؟ ہاں، ہوا یا نہ ہوا یہ تو مجھے گارنٹی نہیں نا. لیکن جس نے اپنے ماں باپ کی طرف محبت، پیار کی نظر سے، ادب اور احترام کی نظر سے دیکھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا لفظ نکلے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بار بار دیکھے، بار بار اپنے والدین کی طرف پیار، محبت، عزت، احترام کی نگاہ سے دیکھے تو کیا اس کو ہر بار مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، اسے جتنی بار دیکھے گا، ہر بار دیکھے گا، 100 بار دیکھے گا تو اس کو کون سے حج کا ثواب ملے گا؟ مقبول. یعنی جس کے شک ہونے میں، جس کے قبول ہونے میں کوئی شک باقی نہیں. یاد رکھیے ایمان والیوں، ہمیں چاہیے کہ اب ہم اپنے والدین کا چہرہ دیکھیں، تکیں بار بار. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہمارے پاس میں ہے. ایمان والیوں، یہ ایسی نعمت ہے جو بے غرض ہے، بے لوث ہے. یہ سوائے محبت کے اپنے اولاد کو کچھ بھی نہیں دے سکتی. تو ایمان والیوں، جیسے کہ قرآن پاک کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. قرآن پاک کو صرف دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. بیت اللہ کو دیکھتے ہی جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف ہم ارادہ کرتے ہیں تو جب ہماری پہلی نظر بیت اللہ شریف پہ پڑتی ہے تو اس کو دیکھتے ہی حاجی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسے ہی والدین کی زیارت کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اور پھر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. جو کیا کرتا ہے اپنے والدین کی طرف محبت کی، عزت کی، احترام کی، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کیونکہ یاد رکھو، ہر چیز کا ایک قیمتی خزانہ ہوتا ہے اور ایک اولاد کے لیے سب سے زیادہ قیمتی خزانہ اس کے والدین ہے، اس کے ماں باپ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی خزانہ نہیں ہو سکتا. ایمان والیوں، ایک شخص ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ جب آپ مکہ فتح کر لیں گے، یا رسول اللہ جب آپ مکہ فتح فرما لیں گے تو میں خانہ کعبہ کی چھت کو بوسہ دوں گا. میں کس کی چھت کو؟ میں خانہ کعبہ کی چھت کو بوسہ دوں گا. تو اب میں جا نہیں سکا تو آپ فرمائیے کہ میں اپنی منت کو کیسے پورا کروں، اپنی منت کو کیسے پورا کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے لے. اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے لے، گویا تیری منت پوری ہو جائے. سبحان اللہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت کہاں اور ماں کے قدم کہاں. لیکن اللہ کے نبی کے اس فرمان کی روشنی میں آپ ماں کی عظمت کو دیکھو، اس کی قدر و منزلت کو دیکھو کہ اس کی کتنا زیادہ رتبہ ہے. کس کا؟ ماں کا. کس کا؟ ماں کا. کتنا قدر، اس کی کتنی اہمیت ہے. ایمان والیوں، حضرت اویس قرنی بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو پتہ ہے ان کا درجہ، ان کی ماں کی وجہ سے ان کو کتنا زیادہ درجہ ملا. بہت زیادہ ادب اور احترام کیا کرتے تھے. ایمان والیوں، حضرت اویس قرنی عاشق رسول تھے اور وہ عشق رسول کہ جنہوں نے سنا، وہ ایسے عاشق رسول تھے کہ جنہوں نے جب یہ سنا کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، انہوں نے کیا سنا کہ غزوہ احد میں ایک دانت مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہید ہو گیا ہے، تو اپنے 32 کے 32 دانت آپ نے پتھر مار کے نکال دیے. کیوں؟ صرف یہ سوچ کر کہ نہ جانے میرے محبوب کا، نہ جانے میری جانانے جان کا کون سا دانت شہید ہوا ہوگا، تو اپنے سارے دانت
شہید کر دیے. سبحان اللہ. ایمان والیوں، حضرت اویس کرنی ماں کی خدمت کی بدولت انہوں نے بہت عظیم مرتبہ پایا. جب تک ان کی ماں زندہ رہی آپ ان کی خدمت میں لگاتار مصروف رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت اویس کرنی نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ امی جان، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے دیدار کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو اماں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹے آپ جاؤ، لیکن زیارت کرتے ہی جلد واپس لوٹ آنا، ٹھہرنا نہیں ہے. اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہو تو زیارت کر لینا، ورنہ واپس آ جانا. یہ ماں کا حکم تھا. ایمان والیو، حضرت اویس کرنی لمبا سفر پیدل چل کے طے کرتے ہیں. مدینہ آتے ہی آپ اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں اور سیدھا مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں. لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، یہاں پہ کہاں پہ تشریف رکھتے ہیں؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ وہ ابھی یہاں پر تشریف نہیں رکھتے، آپ مدینے سے باہر تشریف لے کے گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں گے. لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم مدینے سے باہر تشریف لے کر گئے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لے آئیں گے. تو یہ سن کر حضرت اویس کرنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنے روتی ہوئی آنکھوں سے عرض کی کہ جب میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئیں تو انہیں اس خاکسار اس عاشق رسول کا سلام آپ نے عرض کر دینا ہے. تو پھر آپ اپنی ماں کی نصیحت کے مطابق واپس لوٹ جاتے ہیں. دیدار مصطفیٰ نہیں ہوتا، زیارت مصطفیٰ نہیں ہوتا، بلکہ آپ اسی درد میں کہ میں زیارت کے بغیر جا رہا ہوں واپس لوٹ جاتے ہیں. میں قربان جاؤں ان کے عشق پر. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے یہاں پر اپنے ایک عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے کہ عاشق کہیں پر، محبوب کہیں پر، لیکن ماں کی خدمت کے ذریعے، ماں کی عزت اور احترام کے ذریعے کیا مقام انہیں ملا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ اے میرے صحابہ، مجھے یہاں پر کس کی؟ اپنے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. قرن میں ایک میرا بہت بڑا عاشق ہے جس کا نام اویس کرنی ہے، اور قیامت کے دن اس کی دعا سے میری بہت سی امت کی بخشش کی جائے گی. سبحان اللہ. کیونکہ وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اس عظیم مرتبے پر پہنچا ہے. کس کی خدمت کی وجہ سے؟ اپنی کس کی خدمت کی وجہ سے؟ اپنی ماں کی. ایمان والیو، یوں ہی ایک حضرت بایزید بسطامی کو بھی ماں باپ کی، اپنی ماں کی خدمت سے بہت اعلیٰ مقام ملا. ایمان والیو، ایک رات کا ذکر ہے کہ آپ کے ماں باپ سوئے ہوئے تھے. حضرت بایزید بسطامی، میں ان کا ذکر سنانے لگی ہوں. ایک رات ان کے ماں باپ سوئے ہوئے تھے کہ ان کی والدہ نے خواب میں پانی مانگا، یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ لاشعوری کے معاملے میں سوئے ہوئے خواب میں پانی مانگا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیالہ لے کر حاضر ہو گئے، مگر والدہ اس وقت سو رہی تھی. آپ کی والدہ اس وقت میں سو رہی تھی. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں جگایا نہیں، بلکہ رات بھر پانی کا پیالہ پکڑ کے آپ کے سرہانے کھڑے ہو گئے. جب تہجد کا وقت ہوا تو آپ کی والدہ صاحبہ جب بیدار ہوئیں اور دیکھا کہ فرما بردار بیٹا، آپ کا نور نظر، آپ کا احترام کرنے والا بیٹا، آپ کی آنکھوں کا تارا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں. تو اماں نے پوچھا بیٹا ایسے کیوں کھڑے ہو؟ بیٹے تم ایسے پانی کا پیالہ لے کر کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی اما جان، آپ نے خواب میں پانی مانگا تھا، اس لیے میں پانی کا پیالہ لے کر حاضر ہو گیا. آپ سو رہی تھی، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. تو ماں نے تہجد کی نماز ادا کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا ان کی ماں نے فرمائی
کہ اے میرے اللہ میرے بیٹے کو اپنی ولایت کی نعمت نصیب عطا فرما، ولایت کی نعمت نصیب فرما۔ اور ایمان والیوں یہی وہ ماں کی دعا تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کے قطب الاقطاب بنے اور بڑے بڑے اولیاء ان کے در سے پانی بھرتے تھے، اور یہ ایک ماں کی دعا کی بدولت تھی کہ رات بھر آپ نے پانی پکڑا، ماں کو نہیں جگایا، ماں کو ڈسٹرب نہیں کیا، کوئی عذر نہیں رکھا، تو آپ کی اس خدمت کے صدقے آپ کی ماں نے اللہ کے حضور اتنی خوبصورت دعا کی، اور اللہ نے اس ماں کی نکلی ہوئی دعا کو قبول کر لیا۔ ایمان والیوں، لیکن جہاں پر فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں وہاں پر اولاد آزمائش ہے، بد نصیبی کہہ لیجیے، بد بختی کہہ لیجیے ایسے اولادوں یا بیٹوں کی، کہ وہاں پر نافرمان بھی بیٹے ہوتے ہیں ماں باپ کے حوالے سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ سنایا، اور ایک اور آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ جو عبادت وغیرہ میں تو ٹھیک تھے، لیکن صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی نا خدمت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ بھی ذرا سنا دیتی ہوں۔ کہ ان کے پاس نمازیں بھی تھیں، عبادات بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن ماں کی نافرمانی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا سناتی ہوں۔ ایمان والیوں، اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک شخص جن کا نام علقمہ، جو بارگاہ رسالت میں بہت زیادہ مقبول اور باکمال تھے، جب وہ سفر آخرت کو رحلت کرنے لگے اور عین وقت نزاع آیا، جب وقت نزاع کا آیا، سب نے کوشش کی کہ آپ کے منہ سے کلمہ جاری ہو جائے۔ کیا جاری ہو جائے؟ آپ کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ سب نے کوشش کی کہ آپ کا نزاع کا وقت ہے، آخر وقت ہے، تو علقمہ کی زبان سے کیا جاری ہو جائے؟ کلمہ جاری ہو جائے۔ تو علقمہ کی بیوی بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر علقمہ کا نزاع کا سارا ماجرا بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شخص علقمہ کے پاس بھیجے تاکہ ان کے منہ سے کلمہ طیبہ کسی طریقے سے جاری ہو جائے۔ انہوں نے خوب زور لگایا، خوب کوشش کی، لیکن تکلیف میں کوئی تخفیف نہ ہوئی، کوئی کمی نہ ہوئی، اور دونوں صحابی واپس لوٹے اور اس کی حالت بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کا باپ زندہ ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ماں زندہ ہے، اس کی ماں زندہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا کہ جائیے علقمہ کی والدہ کو بلائیں اور علقمہ کی والدہ سے دریافت فرمایا کہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا علقمہ کیسا تھا، اس کا اخلاق، اس کا رویہ، اس کی طبیعت، اس کا آپ سے سلوک کیسا تھا، برتاؤ کیسا تھا، یہ کیسا انسان تھا۔ تو ایمان والی وہ آپ کی والدہ آتی ہیں اور آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا رات بھر عبادت کرتا تھا، نوافل ادا کرتا تھا، تلاوت قرآن پاک سے اپنے آپ کو روشن منور رکھتا تھا، حلال روزی کا متلاشی تھا، اور خدا کی یاد سے کبھی خالی سانس نہ جانے دیتا تھا، اور خدا کے خوف سے ہمیشہ غمگین رہتا تھا، لیکن ماں نے صفت بیان کی، لیکن اس نے شادی کرنے کے بعد میری خدمت اور عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ اب یہ واقعہ بارگاہ الہی میں ہو رہا ہے، بارگاہ معذرت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ میرا بیٹا عبادت گزار ہے، حلال روزی کا بھی متلاشی ہے، لیکن جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے بعد اس نے میری عزت اور احترام کرنا چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنی بیوی کی عزت اور خدمت کرتا ہے اور اس کی تہ دل سے قدر و منزلت کو اس کی تہ دل سے، دل کی عطا گہرائیوں سے اس کی عزت کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مائی صاحبہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ کیا
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے مائی صاحبہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے، تو والدہ نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ تو جب والدہ نے انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو اور ان کو آگ لگاؤ اور علقمہ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو، اس کو آگ میں ڈال دو۔ ایمان والیوں، ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، بہت جلدی پگھل جاتی ہے، ملائم ہو جاتی ہے۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا تو اس کا دل نرم ہوا، تو اپنے بیٹے کے لیے اس نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کیا اور سب کچھ اس کو بخش دیا ہے، اسے آگ میں نہ ڈالے۔ ایمان والیو، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا جاؤ علقمہ کے پاس جا کر دیکھو کہ کلمہ جاری ہو گیا ہے یا نہیں۔ تو صحاب نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ علقمہ با آواز کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے اور لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ جس پر ماں باپ راضی ہوں وہ شخص مقبول خدا ہے۔ جس پر کون راضی ہو؟ ماں باپ، والدین راضی ہو، وہ شخص کیا ہے؟ مقبول خدا ہے۔ اور اس وقت آپ کی پیشانی سورج اور چاند کے مانند چمک رہی تھی۔ ایمان والیو، اب ایک شخص اتنا نیک ہے، گواہی کون دے رہا ہے؟ اس کی ماں، لیکن شادی کے بعد ماں بتاتی ہے کہ اس نے میری عزت اور احترام کرنا چھوڑ دیا، جو کہ ابھی بھی ہمارے اکثر خاندانوں میں، ہمارے معاشرے کی ابھی بھی یہ سمجھ لیجیے روش موجود ہے۔ یاد رکھیں اسلام ایک بڑا خوبصورت دین ہے، اس نے یہ ہر کسی کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہو تو وہ شوہر اپنی بیوی کا احترام نہ کرے، اس کے حقوق و فرائض پورے نہ کرے، اس سے پیار نہ کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت تو کرنی اس پہ لازم ہے، اپنی شوہر کی، اپنی بیوی کی بھی کرے، اپنے بچوں کی بھی کرے، اور پھر ایک شوہر پر لازم ہے کہ وہ جب شادی شدہ ہو جائے تو اپنے بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی عزت اور احترام نہ چھوڑے، ان کو بڑھاپے میں اف تک نہ کہے، اور ایمان والیوں اجر بھی پائے گا۔ اس کو سارے حقوق ادا کرنے ہیں، مختصراً اگر میں بات کروں تو سارے حقوق ادا کرے گا۔ بہرحال آج چونکہ ہمارا عنوان والدین کے حوالے سے ہے، تو جو والدین کی خدمت کرنا چھوڑے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، ان کے حقوق کرے گا اور حقوق سے بھاگے گا، تو یاد رکھے اس کے لیے عبرتناک سزا کی خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ ایمان والیوں، یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر والدین کی عظمت بیان کی ہے۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی والی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا یعنی اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو ایمان والیوں، ہمیں اپنی یہ تربیت بنانا چاہیے کہ ہم جن کے والدین یا دونوں میں سے جو زندہ ہے وہ اپنے والدین کی بہت زیادہ عزت کرے، بہت زیادہ احترام کرے، اور پھر جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کو مت بھولیں، ان کو بھی یاد کریں۔ کس کے ذریعے؟ احسان ثواب کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی ہر جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور وہ نیکوں میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی قبور پر ہر جمعہ فاتحہ حنیف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بالخصوص بیٹوں کے لیے ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو جب مسجد سے نکلتے ہیں تو قبرستان کا گزر ہوتا ہے یا گزر بنا لیا کرو اور والدین کے لیے دعائیں کیا کرو، اور خواتین اپنے گھر میں نوافل کے ذریعے
اپنے گھر میں سورہ یاسین کے ذریعے، اپنے گھر میں تحفہ قرآن، تلاوت قرآن پاک کے ذریعے یا دیگر تسبیحات کے ذریعے اپنے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کیا کرو۔ یاد رکھو ایمان والیوں، جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو جب ان کا مقام جنت میں ہو جائے، اس میں جنت میں ہو جائے، ایسے ہی ایک شخص جنت میں تھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے درجات میں بلندی ہو رہی ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے تو یہاں پر کوئی عمل نہیں کیا تو میرے درجات میں بلندی کیوں ہو رہی ہے؟ تو کچھ احادیث اس انداز میں ہے اور کچھ دوسرے انداز میں ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ کہا کہ تیرے بیٹے تیرے پیچھے استغفار، تیرے لیے بخشش کی، تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم بھی بتا دوں کہ تیرے پیچھے تیری اولاد، تیرے پیچھے تیرے شاگرد، تیرے پیچھے تیرے رشتہ دار دعائیں استغفار کر رہے ہیں، مغفرت کر رہے ہیں، اور ان کی بخشش، ان کی دعا کی وجہ سے تیرے درجات میں بلندی کی جا رہی ہے۔ تو ایمان والیوں، بس بات اتنی ہی ہے کہ والدین زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں اپنے والدین کا، ہم ان سے محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جتنی انہوں نے ہمارے لیے تکالیف جھیلی، جتنی انہوں نے مشکلات جھیلی، جتنی پریشانیاں ہمیں اچھا کھلانے، اچھا پلانے، اچھا انسان بنانے میں ایمان والیوں انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، ہم ان میں سے کسی ایک کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن صرف اتنی ہے کہ خوب عزت کیجئے، خوب احترام کیجئے، خوب ان کا ادب کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہو جائیں۔ ان کی خواہشات کا خیال رکھیے، ان کی زیارت عبادت کے نظریے سے کیجئے، اور ان کے کاموں کا اور ان کے جو آرام کے معمولات ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیے، ان کی جو دیگر ضروریات ہوتی ہیں ان کا خیال رکھیے۔ اور یہی بات ہے کہ جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ختم شریف کے ذریعے، اصالِ ثواب کے ذریعے ہر روز اپنے والدین یا جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں۔ اور بہترین وہ اولاد ہے جو پیچھے سے اپنے والدین یا جو فوت ہو گئے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کہ جتنی کوتاہیاں، جتنی مولا ہم سے بے ادبیاں اپنے والدین کے حوالے سے ہوئی وہ ہمیں معاف فرما، اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بیٹی یا بیٹا بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے مولا والدین کے ذریعے ہم سے مولا تو راضی ہو جا، مولا والدین کے ذریعے ہم سے تو راضی ہو جا، مولا والدین کے ذریعے بھی ہم سے تو راضی ہو جا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آپ نے پھیلانا ہے، اور آج ہم نے کن کے احترام اور ادب کی بات کی؟ اور حدیث میں والدین کی، بے شک۔ تو ہمیں پچھلی کوتاہیاں کوئی بھی ہم سے ہوئی ہے، کوئی بھی ہوئی ہیں، چھوٹی ہوئی ہیں، بڑی ہوئی ہیں، معافی کے طلبگار ہوتے ہوئے اللہ کے حضور اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے، اور پھر اس صورت میں اور ایک اور بھی یہاں پر میں بات کہنا چاہوں گی کہ والدین کا بھی بہت بڑا ایک یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد میں برابری رکھا کریں، ان کو تقسیم نہ کیا کریں، ان کو تذلیل نہ کیا کریں، کیونکہ والدین ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اپنے اندر سمونے کی، اپنے اندر جذب کرنے کی بہت زیادہ ہمت اور طاقت رکھتی ہے۔ تو اپنی اولاد کو خیر کا پیغام دیا کریں، اپنی اولاد کو خیر کی تربیت کریں، اور والدین کے سائے تلے اولاد اکٹھی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر میں اسی لیے والدین سے بھی گزارش کروں گی کہ والدین اپنی کسی بھی ذمہ داری سے بھاگا نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ ہمیشہ اولاد کو ایک پلیٹ فارم پہ، ایک چھت کے نیچے اکٹھا رہنے کی تلقین کیا کریں۔ میں نے اپنے کسی دورہ حدیث میں بھی بتایا تھا کہ جیسے ہمارے بابا جان نے ایک تربیت فرمائی تھی کیا کہ اتحاد میں، اتفاق میں برکت ہے، اور وہ میں نے مثال بتائی تھی کہ آپ ماچس کی تیلیوں کو پکڑ کر کہتے تھے یہ اتحاد، ایک ہوگی تو ٹوٹ جائے گی، اکٹھے ہو گئے تو ٹوٹنے میں دشواری ہوگی، توڑنے میں دشواری ہوگی، نہیں ٹوٹ پائیں گی۔ تو یہ ایک باپ کی تربیت۔ تو ایمان والیوں، بہرحال اولاد کے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق اگر والدین مشرک بھی ہوں
تو وہ ان کی خدمت کرے. ہاں اگر وہ تمہیں شرک پر ابھاریں یا غیر اسلامی، غیر جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ایسی باتیں کریں تو ایسی بات میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. انہیں شریعت کی بات کہنی ہے، حق بات کہنی ہے تو پھر لازم ہے. تو ایمان والیو، ادب کے دائرہ یہی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور والدین پر بھی لازم ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اولاد میں فرق ہو، اولاد کی تذلیل ہو، اولاد کو رسوا کیا جائے. بلکہ والدین پر بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد کی عزت کا خیال رکھیں، کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے اس کی عزت نفس کو مجروح ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو تو آلریڈی اتنا زیادہ مقام دیا ہے، تو کچھ ایسی حرکتیں نہ کی جائیں جس سے وہ اپنے مقام سے گر جائیں. تو میں دعا کرتی ہوں ہر اولاد کے لیے بشمول اپنے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ یا جو زندہ ہیں، جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ان کا ادب اور احترام کرنے کی، اور جو ماں باپ اپنے اولاد کی اچھی تربیت میں کمی کرتے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں، یا ان کی تربیت کو اہم نہیں سمجھتے، ان کے اندر فرق کرتے ہیں، یکساں حقوق و فرائض پورے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور وہ اپنے اتنے اعلیٰ درجے کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک منصب عطا فرمایا ہے، ایک رتبہ عطا فرمایا ہے، ایک مقام عطا فرمایا ہے، اور ہمیں اس منصب، اس رتبے کو قائم رکھنا ہے. اولاد اور والدین اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قیمتی خزانہ ہے. اولاد کے لیے والدین اور والدین کے لیے اولاد ایک قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی گھر سے بھی اس کو ضائع نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور امن کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام فی امان اللہ.